نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ایمان کی کتنی فکر تھی، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص آگ کو روشن کرتا ہے تو چاروں طرف سے کچھ جانور اس پر آ کر گرنے لگتے ہیں اور وہ شخص انہیں ہٹاتا ہے، آگ میں گرنے سے بچاتا ہے، لیکن وہ ہیں کہ آگ میں گرے پڑتے ہیں. اس مثال سے آپ نے فرمایا کہ میری مثال بھی ایسی ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ کی آگ سے بچاتا ہوں اور تم ہو کہ اس آگ میں گرے پڑتے ہو. اب یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر شفقت ہے، رافت ہے، رحمت ہے کہ امت سے آپ کو کتنا پیار ہے. اس پر مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی محبت کرنے والی ذات سے اگر ہمیں محبت نہ ہو تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ اگر ان سے محبت نہیں کرو گے تو پھر کس سے محبت کرو گے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ایسی مفت کی دولت جس میں نہ محنت نہ مشقت کہاں نصیب ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. آگے دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی حضرت عباس بن مروان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفے کی شام مغفرت کی دعا فرمائی، اور یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا کہ میدان عرفات میں ہے، اور جب وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے تو وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ جیسے ہی زوال ہوتا ہے، بس زوال ہوتے ہی جو حاجی حج کی نیت کے ساتھ احرام کے ساتھ میدان عرفات میں پہنچ گیا، جیسے ہی زوال ہوا وہ حاجی ہو جاتا ہے. تو زوال سے لے کر اور غروب آفتاب تک یہ وقوف عرفہ کا افضل وقت ہے، اور یوں صبح صادق تک وقوف عرفہ کا وقت رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی زوال ہوا تو زوال کے فوراً بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی، جمع صلاتین کیا، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور 6 گھنٹے تقریباً احادیث میں آتا ہے کھڑے ہو کر الہ زاری کی، اللہ کے سامنے رونا دھونا. کس کے لیے؟ امت کے لیے. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اور دعا کرتے کرتے آپ نے ایک عجیب دعا فرمائی کہ عرفے کی شام آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی تو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ میں نے حقوق العباد کے علاوہ باقی گناہوں کی مغفرت کر دی. حقوق العباد یعنی بندے کا بندے سے جو حق وابستہ ہے. 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک حق وہ ہے جو اللہ کا بندے کے ذمے ہے، اور ایک حق وہ ہے جو بندوں کا بندوں کے ذمے ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے حق کے بارے میں جو اللہ کا حق ہے اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہوگا کہ اپنے حق پر چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے.
مثلا کسی آدمی نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اب یہ کیا کیا؟ اللہ کے حق کو ضائع کیا۔ اب اللہ کو اختیار ہے، اللہ چاہے سزا دے دے، اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن بندوں کا جو بندوں کے ذمے حق ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دلوائیں گے، اور وہاں بدلے میں دینے کے لیے کیا ہوگا؟ نہ زمین ہوگی، نہ نوٹ ہوں گے، کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے نیکیوں کے۔ اب وہاں پر اس کے بدلے جو دنیا میں حق تلف کیا ہوگا، ضائع کیا ہوگا، اس کے بدلے نیکیاں دلوائی جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، لیکن جواب یہ دیا کہ حقوق العباد کے علاوہ، یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں اس کے علاوہ باقی گناہوں کی مغفرت کر دی، یعنی معاف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا اللہ سے، اے اللہ، اے پروردگار، اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو اس کے حق کا عوض جنت سے دے کر ظالم کی مغفرت فرما سکتے ہیں۔ یعنی کتنا امت کے حال پر آپ شفیق ہیں، مہربان ہیں کہ اس امت کے گنہگاروں کے لیے اللہ سے آپ سفارش فرما رہے ہیں، کس چیز کی؟ مغفرت کی۔ اور جب یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ مغفرت تو کر دی، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ تو ادا کرنے ہوں گے، وہ معاف نہیں ہیں، تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ تو اس چیز پر قادر ہیں، آپ اگر چاہیں تو جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، اس کو آپ جنت کے انعامات دے دیں، اور جنت کے انعامات دے کر آپ اس کو راضی کر دیں، اور وہ شخص مظلوم کو معاف کر دے، وہ شخص انعامات لے لے اور مظلوم کو معاف کر دے، پھر آپ اس کو بھی جنت دے دیں۔ لیکن عرفے کی شام آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، میدان عرفات میں آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب غروب آفتاب ہو جائے، اب اسے وہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ ایک میدان ہے، کھلا ہوا میدان ہے عرفات اور منا کے درمیان۔ جب مکہ سے چلا تو منا پہنچا، منا سے چلا تو عرفات پہنچا، درمیان میں یہ کھلا ہوا میدان ہے۔ اب یہ ایک رات عرفے کے وقوف عرفہ کے بعد یہ مزدلفہ کے میدان میں گزارنی ہے۔ اور عجیب اللہ کا قانون ہے کہ آج کے دن حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کے ادا کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر ادا کرنی ہے۔ اور آج کے دن مغرب کی نماز قضا نہیں ہے۔ کوئی آدمی عشاء کے وقت پہنچا، آدھی رات کو پہنچا، جس وقت وہ مزدلفہ میں پہنچے گا اس وقت مغرب پہلے پڑھے گا، پھر عشاء پڑھے گا، پھر مغرب کی سنتیں پڑھے گا، پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھے گا۔ اس طرح سے مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرے گا۔ اب عرفات سے روانہ ہوئے تو مزدلفہ پہنچ گئے، لیکن مزدلفہ پہنچ کر بھی کس کی فکر ہے؟ امت کی فکر ہے۔ پھر اللہ سے دعا فرما رہے ہیں مزدلفہ کی رات میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ شب مزدلفہ، اللہ سب کو نصیب فرمائے، شب مزدلفہ شب قدر سے زیادہ افضل ہے، شب قدر سے زیادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو عرفات کے میدان میں قبول نہیں ہوئی لیکن مزدلفہ کی رات میں قبول ہو گئی۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، پھر وہی دعا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مزدلفہ کی رات میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ جب یہ دعا قبول ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بے اختیار آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ کا جو خوشی کا اظہار تھا وہ زیادہ سے زیادہ ایک مسکراہٹ ہوتی تھی کہ جس میں آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے۔ کبھی کھلکھلا کر ہنسنا یا کوئی قہقہ اور ٹھٹھا مار کر ہنسنا، یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ کی یہ دعا جب قبول ہوئی آپ مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا، استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ یہ جو آپ کو مسکراہٹ آئی ہے، چہرے پر خوشی آئی ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وہ دعا اللہ نے یہاں پہ قبول فرما لی
کہ میری امت کے یا اللہ ظالم کی بھی مغفرت فرما دے اور مظلوم کو انعامات جنت دے دیے جائیں اور وہ ظالم سے راضی ہو کر معاف کر دے اور ظالم کو بھی جنت آپ دے دیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے میری جب وہ دعا قبول فرمائی اور ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا شیطان کو کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور میری امت کی مغفرت فرما دی، بہت بڑی بات ہے، تو وہ خاک لے کر اپنے سر پہ ڈالتا تھا، خاک لے کر اپنے سر پر ڈالتا تھا اور ہائے وائے کرتا تھا۔ فرمایا کہ مجھے اس کی یہ بے چینی اور اضطراب دیکھ کر، اس کی پریشانی دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی کہ میری امت کا تو کام بن گیا اور امت کے کام بننے پر اس کی حالت کیا ہے شیطان کی کہ یہ خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، اتنا بے چین ہے، اتنا مضطرب ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں، اور بھائی یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول تو ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کے حق و غصب کرنے لگے کہ جی ہمارے نبی کی دعا تو قبول ہو گئی، اب جس کا چاہے حق دبا لو، جس کا چاہے حق مار لو، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے کہ اللہ جس کے ساتھ چاہے یہ معاملہ فرما دے اور جس کے ساتھ چاہے نہ معاملہ فرمائے۔ اس لیے حتی الامکان، کیونکہ آدمی ایسی حرکت ہی کیوں کرے، ایسا جرم ہی کیوں کرے کہ اس امید پر کہ مجھے معافی مل جائے گی۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی توبہ کے بھروسے پر گناہ کیوں کرتے ہو؟ جیسے اپنی انگلی کو یا اپنے آپ کو کسی آگ کے اندر نہیں ڈالتے، انگلی آگ میں نہیں جلاتے کہ چلو مرہم تو موجود ہے، جلا لو تو مرہم لگا لیں گے، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ لاؤ کسی کا حق غصب کر لو، ہمارے نبی کی تو دعا قبول ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، نہیں، پکڑ ہوگی، سزا ہوگی۔ ہر ایک کے ساتھ وہ بات نہیں ہے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ حقوق العباد علی الاطلاق بغیر سزا کے معاف ہو جائیں گے، اور نہ یہ مطلب ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے حق تلف کیا، کسی کا حق ضائع کیا، وہ بغیر سزا کے معاف ہو جائیں گے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ خاص حج کرنے سے بغیر سزا کے معاف ہو جائیں گے، قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اس دعا کے قبول ہونے سے پہلے دو احتمال تھے، جب تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی تو دو احتمال تھے۔ ایک یہ کہ حقوق العباد کی سزا میں جہنم میں ہمیشہ جلنا پڑے، احتمال تھا کہ جس نے کسی بندے کا حق ضائع کیا، اب اس کی سزا ایسی ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو عذاب بھگتنا پڑے، تو اس سے چھٹکارا مل گیا، جتنا جرم کیا ہے اتنی سزا پا کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ گو جہنم میں ہمیشہ رہنا نہ ہو، لیکن سزا ضرور ہو۔ اب اس دعا کے قبول ہونے کے بعد دو وعدے ہو گئے، ایک یہ کہ سزا کے بعد کبھی نہ کبھی نجات ضرور ہو جائے گی۔ سزا کے بعد پہلے وہ احتمال تھا کہ اگر کسی بندے کا حق ضائع کیا ہمیشہ ہمیشہ اسے جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا، تو اب یہ احتمال ہو گیا کہ اس دعا کی قبولیت کے بعد میں کبھی نہ کبھی اس سے نجات تو ضرور ہو جائے گی۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں ڈالا گیا تو کس کے اندر اس بات کا تحمل ہے، برداشت ہے کہ اس جہنم کی آگ کو، سزا کو برداشت کر سکے؟ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ بغیر سزا کے بھی اس طور پر نجات ہو جائے گی کہ مظلوم کو نعمتیں دے کر اس سے راضی نامہ دلوایا جائے گا، لیکن کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ چاہے تو بغیر کسی نیکی کے انسان کو جنت میں بھیج دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ضابطہ یہی ہے، اصول یہی ہے کہ اللہ کا فضل جو متوجہ ہوگا وہ اسی چیز پر ہوگا کہ انسان نیکیوں کے ساتھ نیکیوں بھرا نامہ اعمال لے کر اللہ کے سامنے جائے۔
بس اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس امید پر کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی تو دعا ہے، پھر ہمارا گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جائے گا، تو پھر گناہ کرنے میں کیا حرج ہے، پھر کسی کا حق طلب کرنے میں کیا حرج ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ گناہ ایسی بے ادبی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک گناہ انسان کے ایمان سلب ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کتنے بڑے مشائخ میں سے ہوئے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، محدث، بہت بڑے شیخ، لیکن جب نصارہ کو دیکھا، کسی راستے سے گزر رہے تھے، سفر میں تھے، کسی دیہات سے، گاؤں سے گزرے، دیکھا کہ صلیب کی پوجا کر رہے ہیں، نصرانی عیسائی صلیب کی پوجا کرتے ہیں، دل میں حقارت آ گئی، نفرت آ گئی، یہ بھی کوئی انسان ہے، یہ صلیب کو پوج رہے ہیں۔ اگلی بستی میں پہنچے، دیکھا کہ نصارہ کی خوبصورت بچیاں کنویں سے پانی بھر رہی ہیں، بس ایک لڑکی کی محبت میں دل گرفتار ہوا، اس کے پیچھے چل دیے۔ اس کے باپ سے جا کر کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی شادی؟ آپ مسلمان ہیں، ہم نصرانی ہیں، اگر شادی کرنی ہے تو ہمارا مذہب اختیار کرنا ہوگا۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ شیخ نے کہا کہ بہت اچھا، ایمان چلا گیا، اور کہا کہ جنگل میں، ہمارے فارم میں ہمارے سور بھی چرانے ہوں گے۔ کہا جی بھی منظور ہے، ایمان بھی گیا، اور جس عصا سے منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اب اسے خنزیر چرا رہے ہیں۔ شاگرد آتے ہیں، مرید آتے ہیں، شیخ کو دیکھتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے محدث فقیہ اللہ والے، بس ایک حدیث یاد رہی، ایک قرآن پاک کی آیت یاد رہی، سب بھول گئے۔ اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ کوئی غلطی ایسی بے ادبی کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جب بڑے بڑے خطرے کے اندر تھے تو ہماری تو کیا حیثیت ہے۔ اب مریدین اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، ہدایت کا وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے ہدایت ملی، دوبارہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ تو اس وقت کسی نے سوال کیا، کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اتنا بڑا شیخ جس کے درس میں ہزاروں لوگ بیٹھتے ہوں، ہزاروں جس کے مرید ہوں، تو یہ سارا واقعہ کیوں ہوا؟ فرمایا کہ جو پہلی بستی میں جب پہنچے تھے تو وہ نصارہ صلیب کی پوجا کر رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے، بس ان کو دیکھ کر میرے دل میں ان کی حقارت آ گئی کہ یہ بھی کوئی انسان ہے کہ صلیب کو پوج رہے ہیں۔ اب حقارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کی حقارت دل میں لاتا ہے تو اپنے کو اس سے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے کو اس سے افضل سمجھ رہا ہوتا ہے، جبھی تو اسے برا سمجھتا ہے۔ اگر اپنے کو گھٹیا سمجھتا، کمتر سمجھتا، تو پھر دوسرے کی حقارت ہی کیوں لے کر آتا کہ بھئی اگر کوئی غلطی کے اندر مبتلا ہے تو میں تو اس سے زیادہ برا ہوں، تو جب میں اس سے زیادہ برا ہوں تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے میں کسی کی حقارت لے کر آؤں، کسی سے نفرت کا اظہار کروں؟ تو شیخ نے کہا کہ وہ جو اس کی صلیب کی عبادت کر رہے تھے، بس میرے دل میں ان کی حقارت آ گئی کہ یہ بھی کوئی انسان ہے، صلیب کو پوج رہے ہیں۔ بس یہ حقارت دل میں آنا تھا کہ ایسا لگا جیسے دل کی کوئی کھڑکی کھلی اور کوئی پرندہ اندر سے نکل گیا، وہ ایمان تھا، وہ نکل گیا۔ اور جب وہ ایمان اندر سے نکل گیا، اگلی بستی میں جب پہنچے وہ دوسرا واقعہ پیش آ گیا کہ نصارہ کی لڑکی پر دل فریفتہ ہو گیا، ایمان سے چلے گئے۔ تو اس لیے کبھی گناہ پر جرأت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی گناہ ایسی بے ادبی کے ساتھ ہوتا ہے یا ایسے استخفاف کے ساتھ، ہلکے پن کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے، اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس لیے بھائی گناہ اگر کرے تو گناہ سمجھ کر کرے، کبھی اس کے بارے میں ہلکا پن دل کے اندر لے کر نہ آئے کہ اس کے اندر کون سا حرج ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایمان کا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کا فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما آپ کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اچھے کردار کا اچھی گفتار کا حامل بنا یا اللہ نیکی اور طاعت والی زندگی ہمیں عطا فرما ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ حق اللہ کو بھی ادا کرنے والا بنا حق العبد کو بھی یا اللہ ادا کرنے والا بنا یا اللہ اگر ہمارے ذمے کوئی حقوق ہوں اے اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں یا اللہ سب کے حق کو ہم سے ادا فرما ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما یا اللہ حقوق کے بوجھ سے بار سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما برکت والا عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما رحمت و برکت عطا فرما نعمتوں کی فراوانی عطا فرما ہر قلت اور دقت سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ابتلاء اور آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا
آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔